سرد موسم کی ایک خوبصورت صبح کا منظر. درختوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جتنا درختوں کے قریب زندگی بسر کرتا ہے انسان اتنی صحت مند زندگی بسر کرتا ہے اور اتنی انسان کی زندگی طویل ہوتی ہے. ایک لمبی زندگی بسر کرتا ہے انسان. اس کی بنیادی وجہ تو معلوم نہیں، لیکن جو ایک عقلی منطقی ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان درختوں کے قریب جتنا رہتا ہے تو درخت کیونکہ صبح کے وقت میں آکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، رات کے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسان کی صحت مند زندگی کے لیے جو ہے وہ پاک صاف اور شفاف آکسیجن انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے. اور شاید یہی وجہ بنتی ہے کہ جب صبح کے وقت درخت جو ہے وہ تازہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آکسیجن جب انسانی وجود کے اندر جاتی ہے تو وہ انسان کے لیے یقیناً وہ راحت بخش بھی ہوتی ہے، مفید بھی ہوتی ہے، اور انسان کی لمبی زندگی کا باعث بھی بنتی ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت سردیوں کی صبح میں سورج جب اپنی تمازت جو ہے وہ انسان کے وجود پر ڈالتا ہے تو وہ انسان کے بدن پہ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے. وہ لوگ خصوصاً بچے یا بوڑھے جن کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہڈیاں مضبوط ہوں، اور بالخصوص آرتھرائٹس کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ نیچرل دھوپ سے پوری کی جا سکتی ہے. اور سردیوں کے صبح میں ویسے بھی دھوپ صبح کی دھوپ جو انسان کے لیے انسانی وجود کو بڑا جو ہے وہ سکون، آرام اور راحت بھی پہنچاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی جھرمٹ میں اگر انسان چہل قدمی بھی کرے تو یقیناً ایک سورج کی تمازت کے ساتھ ساتھ ایک پاک صاف اور شفاف آب و ہوا اور آکسیجن میسر ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے انتہائی جو ہے وہ سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ درختوں کے قریب ترین، سبزہ کے قریب ترین زندگی گزارنے والے لوگ ان کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، صحت مند ہوتے ہیں وہ لوگ. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کو تازہ ہوا میسر آتی ہے، شفاف اور پاک و پاکیزہ آکسیجن انسان کو میسر آتی ہے. اور جوں دن آگے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر جب ٹریفک رواں دواں ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر مختلف جو ہوم اپلائنسز ہیں، جو الیکٹرانکس کے مختلف اپلائنسز ہیں، وہ جب آن ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آہستہ جو ہے وہ فضا کے اندر پولوشن، آلودگی پیدا ہوتی ہے. تو پھر وہ والی آکسیجن جو کہ صبح درخت انسان کے لیے پیدا کرتے ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا صبح کے وقت خصوصاً نماز صبح کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بالخصوص روایات میں ملتا ہے کہ صبح کا وقت، جو سویرے کا وقت ہے، اس کو جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت قرار دیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ انسان کے لیے اس وقت قدرت کی طرف سے انسان کے لیے مہیا کردہ جو سہولیات ہیں، تازہ ہوا ہے، تازہ آکسیجن ہے، اور سورج کی تازہ روشنی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی زندگی پر اس کے انتہائی مثبت اثرات پڑتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ صبح کا وقت انسان کے لیے جو ہے وہ اس کو جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت قرار دیا گیا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح کے وقت جب سویرے انسان اٹھتا ہے تو انسان اپنے آپ کو قدرت کے قریب ترین محسوس کرتا ہے. اور جب انسان قدرت کے قریب ترین محسوس کرتا ہے تو شاید خدا کی یاد بھی انسان کو زیادہ آتی ہے. اور صبح کے جب ایک نئی صبح ہوتی ہے تو انسان بالکل جب سونے کے بعد صبح اٹھتا ہے تو انسان کو بالکل ہر چیز سے، ہر قسم کی تھکاوٹ، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی جو ہے وہ انسان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا. اور وہ انسان کو بالکل تازہ دم ہو کر جب اٹھتا ہے تو اس کو شاید سوچنے کا زیادہ موقع میسر آتا ہے. وہ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، قدرت کے حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے، اور ان صبح خصوصاً بالخصوص پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد انسان کے لیے ایک بالکل نئی صبح، زندگی کا ایک بالکل ایک نیا لمحہ انسان کو دوبارہ سے ایک نئی جیت اور ایک نئی جو ہے وہ افق کی طرف سفر کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو انسان کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے. انسان اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خدا کے بارے میں، قدرت کے حسین مناظر کے بارے میں جو ہے وہ سوچتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت میں انسان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ صبح کے وقت انسان زیادہ سے زیادہ تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انسان کو صبح کی واک کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے خدا نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر ان سے استفادہ کرنا چاہے انسان تو سب سے خوبصورت نعمات صبح کے ہوتے ہیں. چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، درختوں کی آکسیجن ہو، پرندوں کی چہچہاٹ ہو، قدرت کے مناظر ہوں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہو. تو یہ سب کچھ انسان کی زندگی کو حسین بنا دیتے ہیں اور انسان ایک خوبصورت زندگی جینے کا جو ہے وہ ایک تصور لے کے آگے بڑھتا ہے.